میں ہی ارادہ ہے کہ جاتے ہی آن کر دینے کا ہے۔ ارے یہ کیسی نماز ہے بھائی؟ سراسر موم یا سنگ ہو جا۔ آپ کو معلوم ہے اس وقت پوری دنیا میں 95% ایسے ہیں جو کلف دار ٹوپی لگا کے نماز بھی پڑھتے ہیں اور زی ٹی وی کا پروگرام بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ ایسے 95% لوگ ہیں۔ یہ حالات جو خراب ہوئے ان وجہ سے سب خراب ہوئے ہیں۔ اب بتائیں، میں ٹیچر ہوں، میں پرنسپل سے کہوں کہ 4 گھنٹے میں روز آنا تو آپ کی بات مانوں گا اور 4 گھنٹے میں آزاد رہوں، دنیا کی کون سی کمپنی آپ کو جاب دے گی؟ بھائی اسلام میں آئے، قرآن پر عمل کر رہے ہو، پورا داخل ہو جاؤ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اجی کمپلیٹ داخل ہو۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ چند چیزوں پر جو اچھے ہیں نا اس پر عمل کر لیتے ہیں، جہاں پر نفس کی قربانی۔ اب بہن کو اگر حصہ دے دیں گے تو سوچتے یار اگر 100 روپیہ باپ چھوڑ کے مرا اور 1 بہن ہے، اور اگر 2 بہن خدا نخواستہ ہو گئیں یا 4 بہنیں ہو گئیں اور ہم 1 ہوں گے تو ہم کو کیا ملے گا؟ ہم سے زیادہ بہن پا جائے گی۔ تو یہ ایسی جگہوں پر قرآن مجید کو عمل نہیں کراتے ہیں۔ تو اگر ایسی جگہ پر قرآن نہیں عمل ہوگا تو آپ یقین جان لیں نتیجہ یہی نکلے گا کہ خزی فی الدنیا، اور آخرت میں یردون الی اشد العذاب۔ جب تک امت مسلمہ کے اندر اس کتاب سے لگاؤ۔ اچھا، شیطان کا بڑی چال ہے یہ۔ آپ دیکھیں مولانا، آپ نے کبھی اس بات کو نوٹس کیا؟ بڑی چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں بٹ ویری امپورٹنٹ۔ جتنے کام آپ کرتے دنیا میں، حضور نے کیا فرمایا کہ آپ بسم اللہ کر کے کام شروع کریں، ہے نا؟ ایک کام کے لیے حضور نے کہا کہ اعوذ باللہ سے شروع کرنا، وہ کیا ہے؟ قرآن کا پڑھنا۔ اور کتنا مذاق ہے، کیا بولتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دکھا دے۔ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، اپنے دل سے جواب دیں۔ اگر میں آپ کے قریب ہوتا تو آپ سے ڈائریکٹ اورلی جواب چاہتا کہ کتنے لوگوں نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ اللہ سیدھا راستہ جو ہم دعا کر رہے ہیں نا، وہ سیدھا راستہ کہاں؟ دعا روز کر رہے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ الٹا جا رہے ہیں۔ طریقہ شاہ رخ خان اور فلانے خان کا، اور دعا کرتے اللہ سیدھا راستہ بتا دے۔ آئیڈیل بن رہی ہیروئنیں اور ہیرو، روز دعا کرتے ہیں اللہ سیدھا راستہ دکھا، اور ایک مرتبہ سیدھا راستے کی کوئی بات نہیں کرتے۔ ہمارے ایک دوست نے ایک مرتبہ کہا مولانا میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے لڑکا عطا فرمائے۔ ہم نے کہا ٹھیک۔ ہم نے حقیقت میں تہجد میں اٹھ کر دعا کیا اس کے لیے اسپیشل۔ کچھ دن کے بعد ملے، ہم نے کہا یار کچھ امید ہے؟ کہا مولانا ابھی میں نے شادی نہیں کی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اسباب کچھ نہیں اختیار کر رہے ہیں، دعا کرا رہے ہیں مولانا صاحب سے اہدنا الصراط المستقیم کہلاؤ، اور پھر کہتے ہیں اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور معلوم نہیں کتنے لوگوں کو معبود بناتے ہیں۔ یہ سب باتیں ایک دم آپس میں خود مخالف ہیں۔ ہم اپنی نماز کو اگر نمبر دینے لگیں کہ کتنا نمبر ملے گا نا، ہم خود اپنے آپ کو فیل کر لیں گے۔ نماز کا ہم خود نمبر دیں، ہم فیل کر لیں گے۔ تو قرآن مجید سے ربط اس طریقے سے جوڑیں کہ آپ پورے کے پورے قرآن مجید پر عمل شروع کر دیں۔ اچھا، ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی الگ سے آئے گا ڈب بجائے گا آپ شروع کرو۔ یہ آج محفل میں آپ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، اور ایک طالب علم نے چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھی ہے، شروع کریں آج سے۔ ایک آیت پڑھیں گے، کہتا کیا ہے؟ لانے والا کون کہلاتا ہے اس کا؟ میسنجر۔ میسنجر کیا لایا ہوگا؟ میسج۔ ہمیں ایک موبائل میں میسج آ جاتا ہے تو کھٹ سے کھول کے پڑھتے ہو کہ کیا آیا ہے میسج۔ رب میسج بھیجا، کچھ پڑھنے کی تمیز نہیں، کھولا ہی نہیں جا رہا۔ موبائل کا میسج اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ 1 سیکنڈ بھی دیر نہیں کرتے، کھٹ سے کھول کے پڑھنا چاہتے ہو۔ پروردگار عالم 114 سورتوں کے ذریعے 6666 میسج بھیجتا ہے، اور ایک مرتبہ بھی کھولنے کی توفیق نہیں۔ گلے میں باندھے گھوم رہے ہیں، جیب میں رکھے گھوم رہے ہیں۔ قرآن مجید اتنے چھوٹے پرنٹ ہو رہے ہیں۔ سب کیا ہے؟ یہ مذاق ہے اس کتاب کے ساتھ۔ اس کتاب کے ساتھ مذاق چھوڑ دیں۔ اگر اس کتاب کے ساتھ یہی ہمارا مذاق رہے گا نا تو آپ یقین جان لیں یہ عزت تو درکنار ہے، ذلت ابھی مزید ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے۔ لیکن یہ بتا دیں کہ یہ قرآن کے ساتھ مذاق کبھی بھی معاف نہیں ہونے والا ہے۔ اب آخر بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا۔ آخری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب اس ذلت سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو سنجیدگی سے اس بات کو چاہتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ یہ بھی ہوں گے نا، کیونکہ اصل میں ہمارا پارٹنر ہمارے ساتھ بیٹھا رہتا ہے، وہ ہم کو کراس کوسچن کراتا رہتا ہے کہ مولانا یہ کہہ رہے ہیں جواب یہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں جواب یہ ہے۔ حالانکہ ویسے بڑے بھولے بھالے ہوں گے، لیکن شیطان اتنا کراس کوسچن کرائے گا نا کہ کنفیوز کر کے چھوڑ دے گا، پوری تقریر بے اثر خطاب کرا کر کے یہاں سے نکال دے گا۔ تو اعوذ باللہ پڑھتا رہا کریں بیچ میں جب ایسی محفلوں میں بیٹھے، تاکہ بھاگے وہ، ورنہ وہ آپ کو بغل میں جو ہے چٹکی کاٹتا رہتا ہے۔
تو ذلت سے نکلنے کا جو طریقہ ہے، کیونکہ یہ اہم بات ہے، تو حقیقت میں سب سے پہلے یہ طے کر لیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سوچیں کہ اگر میں نیکی بن گیا نا تو اس سے کیا فائدہ ملنا ہے؟ ایک ارب مسلمان ہے، نہیں، فائدہ ملنا ہے۔ فائدہ یہ ملنا ہے نا کہ آپ کو کم سے کم اس کا ثواب ملے گا۔ ہر آدمی اگر یہی سوچے گا تو پھر کام کی ابتدا کیسے ہوگی؟ کوشش کریں کہ جب کبھی غیر مسلمین سے سابقہ پڑے نا، مسلمانوں سے بدرجہ اولا، لیکن جب غیر مسلمین سے سابقہ پڑے نا تو خدا کے واسطے ایسا کیریکٹر پیش کرے نا کہ وہ پوچھے بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے۔ کل کی بات بتاؤں، ایک جگہ مجھے اس نے رکشے والے نے انٹر کیا، بڑا رش تھا، وہاں سے مجھے جہاں جانا تھا ہوٹل زیادہ سے زیادہ واکنگ پہ 5 منٹ کا تھا، لیکن اگر وہ ہم کو رکشہ والا لے جاتا تو کم سے کم 40 منٹ بیچارہ کھاتا۔ تو میں نے اس سے کہا ایسا کرو کہ تم مجھے یہیں اتار دو، میں چلا جاؤں گا۔ کہا نہیں صاحب، ہم نے کہا نہیں، آپ 40 منٹ کیوں برباد کریں گے، ہم 5 منٹ واکنگ چلے جائیں گے۔ ہم اترے، آپ یقین جانیں کہ شرم سے وہ سر جھکا کر کے سلام کرتا ہے۔ یہ پوری قوم کی حیثیت ہونی چاہیے۔ میں اپنی بات نہیں بتانا چاہ رہا ہوں، خدا نہ خواستہ کہ بڑا اچھا، میں تو بڑا خراب آدمی ہوں، لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ انفرادی طور پر یہ کام شروع کریں گے کہ اخلاق کا وہ مظاہرہ ہو کہ دھیرے دھیرے ہر شخص کرنے کے بعد من حیث القوم۔ اور یہی تبلیغ بھی، یہ بھی آپ کو بتا دیں، اصل تبلیغ یہی ہے۔ آپ تبلیغ کریں یا نہیں کریں، تبلیغ ہر آدمی کرتا رہتا ہے، یہ بھی اصول آج سن لیں۔ آپ تبلیغ کر رہے ہوں یا تبلیغ نہیں کر رہے ہوں، تبلیغ ہر آدمی کرتا ہے۔ آپ کی دکان ہوگی، بغل میں غیر مسلم کی دکان ہے، اذان کی آواز آئی، آپ نے بھی دکان نہیں بند کی، آپ نے تبلیغ کر دیا کہ مسلمان کے لیے نماز پڑھنا اتنا ضروری تھوڑا ہے، ورنہ آپ جاتے۔ تبلیغ آپ نے کر دیا، یہ خاموش تبلیغ بڑی خطرناک تبلیغ۔ اگر آپ اس کو چاہیں، مثال کے طور پر تعلیم میں بیٹھے ہوں گے کچھ لوگ، کچھ عورتیں بیٹھی ہیں ایسی، مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ میں آج آپ کو 5 بجے فون کروں گا، آپ 5 بجے فون کریں اس کو، اور جب وہ 2-3 مرتبہ بات کہہ گئے اور آپ وقت کے بڑے پابند ہیں نا، تو آپ فوراً کیا بولیں گے؟ یار میں بہت اچھا آدمی ہوں۔ نہیں، ہم اچھے ہیں اس لیے کہ ہم جس سے جڑے ہیں اس نے مجھے اچھا بنایا ہے۔ کس سے؟ اسلام سے۔ آپ اس کریڈٹ کو پاس کریں اسلام کی طرف کہ صاحب میں ویسے بذات طور پر اچھا آدمی نہیں ہوں، بذات طور پر اچھا آدمی نہیں ہوں، لیکن یہ آپ یاد رکھیں کہ ہم جس کھونٹے سے بندھے ہوئے ہیں، جس کا نام اسلام ہے، اس نے ہم کو مجبور کیا کہ وعدہ خلافی بڑا گناہ ہے۔ مثال کے طور پر میں نے وعدہ کیا ہم 50 منٹ بولیں گے، اب اگر ہم 50 منٹ سے زیادہ بولتے ہیں نا تو تم سب سے وعدہ خلافی کرتے، ایک گناہ نہیں آتا، یہ 2000 آدمی 5000 آدمی کا گناہ سر آتا ہے، سب کا گناہ ہوتا ہے، کیونکہ سب سے وعدہ کیا بھیا 50 منٹ بولیں گے، اب موقع ملا، دیکھا اسٹیج ہے، پبلک بھی ہے، شروع ہو گئے مولانا صاحب سے لوگ کیوں گھبراتے ہیں؟ اسی لیے گھبراتے ہیں کہ اگر اس کو مائک مل گیا نا تو نہیں چھوڑنے والا، شاعر کو مائک مل گیا تو نہیں چھوڑنا، مولانا کو مل گیا تو مولانا نہیں چھوڑنا۔ لہذا یہ جو باتیں ہیں نا، اسلام کی تبلیغ خاموش انداز میں شروع کریں، تو اس ذلت سے نکلنے کے سب سے پہلا طریقہ۔ دوسری بات جو میں نے آپ کے سامنے بڑی تفصیل بیان کی، اور میرا مقصد بھی وہی بیان کرنے تھا کہ اس کتاب سے اپنے آپ کو کیا کر لیں، خدا کے واسطے جوڑیں، اس کے ساتھ اب تک جو کچھ بھی ہم نے کیا وہ معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں۔ جزدانوں میں تو ہم بہت دنوں سے رکھ رہے ہیں اور رکھیں، لیکن دل کے جزدان میں بھی اس کو اتار لیں، ایک ایک آیت کو پڑھنا شروع کریں، سمجھنا شروع کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، خدا نہ خواستہ میری بات سے اگر یہ ریفلیکٹ ہو رہا ہو کہ صاحب پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں، پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے بڑی پیاری بات کہی ہے اپنی تقریر میں، انہوں نے کہا پڑھنے کا ثواب ہوتا رہتا ہے، نہ سمجھنے کا گناہ الگ چڑھتا رہتا ہے۔ یہ بعد میں بیلنس ہو کر کے معاملہ آئے گا کہ بیلنس